نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ یونس کی آیت نمبر 60 تک کا درس ہو چکا ہے. بالخصوص آیت نمبر 62 اور 63 اور 64 جو آج کی گفتگو کا ماحصل ہے. اللہ پاک اپنے فضل سے ہم سب کی حاضری کو شرکت کو قبول فرمائے. آیت نمبر 61 میں دو بڑی بنیادی اور اہم بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. ایک ایک لفظ پہ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ سبحانہ بارگاہ رسالت کی جو آداب ہیں، چاہے وہ تھیوری کے اعتبار سے ہو یا پریکٹیکلی اعتبار سے ہو، قول کے اعتبار سے ہو یا عمل کے اعتبار سے، ہر دو طرح سے بڑا اہتمام فرماتا ہے، بڑی ادب و احترام کی باتوں کا لحاظ رکھتا ہے. لینگویج کا بڑا لحاظ فرمایا اللہ تعالیٰ نے. سوچیں ہماری حالت، ہمارے عمل، ہمارے کام کو اللہ پاک افعال یا اعمال سے یاد کرتا ہے. خبیرم بما تعملون خبیرم بما تفعلون. لیکن نبی کے عمل کو نقطے کی بات ہے جو قرآن پاک ہی میں ہے. نقطہ کیا صراحتاً ہے، مطلب اشارہ نہیں کرتے ہیں لوگ، اردو میں ترجمہ کر کے نکل جاتے ہیں، اس لیے میں نقطہ کہہ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے ما تکونو فی شأن، حبیب آپ جس شان میں بھی رہو. لفظ رہو پر غور کرو اور شان میں غور کرو. آپ جس شان میں بھی رہو، اور پھر امت کو کہہ رہا ہے. بلکہ ایک اور بات، اور قرآن جو بھی اور جیسے بھی تلاوت کرو، آپ جس شان میں بھی رہو، وما تتلو منہ من قرآن، اور جس شان سے بھی قرآن کی تلاوت کرو. یہ ہو گیا. اب امتی کو ولا تعملون من عمل، عربی میں اس کو گرامر کے اعتبار سے عطف بولتے ہیں، یعنی پہلے جملے پر دوسرے جملے کو ٹیک لگانا. جیسے زید اور عمر آیا تو زید پر عمر کو ٹیک لگائے. زید عربی میں اس کو معطوف علیہ بولیں گے اور امر کو معطوف بولیں گے، یعنی عطف کیا ہے، اس پر ٹیک لگایا، اس پر بھروسہ ہے. اب ذرا غور کیجیے گا، اللہ پاک فرماتا حبیب آپ جس شان میں رہو اور جس شان سے قرآن کی تلاوت کرو. دو باتیں. اور امتی کو کہہ رہا ولا تعملون من عمل. اگر عطف کا گرامر دیکھیں گے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وما تکونون من شان، اور اے امتیو تم بھی جس شان میں رہو. یہ ہونا چاہیے. شان پر عطف شان کا ہوگا نا. پہلا سنٹینس جیسا ہوتا اسی طرح آنے والا بھی اینڈ کا سنٹینس ویسے ہی ہوتا.
زید آیا اور عمر اور بکر، اس کا مطلب آیا ہی ہو رہا ہے، آیا ہی. اب زید نہیں آیا اور عمر بکر جتنے بھی آپ کہیں گے نہیں آیا. جو ورب ہے تو ورب کا، نون ہے تو نون کا. ایسے جس شان میں رہو. اور اے امتیو، اس کا کیا مطلب ہوگا کہ تم بھی جس شان میں رہو، یہی مطلب ہوگا. لیکن نہیں، امتیوں کو کہہ رہا اے لوگوں تم جو بھی عمل کرو. حضور کا عمل عمل ہی ہے، حضور کا فعل فعل ہی ہے، حضور کی ادا ادا ہی ہے. لیکن عمل فعل ادا کو اللہ شان کہہ رہا ہے، یہ اصل بتا. وہ آپ کا عمل عمل ہے، اللہ شان نہیں کہہ رہا ہے، اللہ عمل ہی کہہ رہا ہے. یہ فرق سمجھ. بہت افسوس ہوتا ہے، کتنا پڑھ لکھ لیتے ہیں، ٹرانسلیشن کر دیتے ہیں، مفسر قرآن شیخ القرآن پاگل ہو بے وقوف. دیکھیے آپ خالی امت کو لفظ سمجھا دو نا یار. ما تکون فی شأن، یہ جھٹکا کے ساتھ پڑھیے تب عظمت کا معنی ہوگا. جیسے کل یوم ہوا فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان. اگر جھٹکا نہیں دیں گے نا تو پھر آپ کو جھٹکا لگ جائے گا ایمان کا. ہاں ان شانئک پڑھیں گے تو ایمان چلا جائے گا. اور ان شانئک هو الابتر، یہاں شان ان مانے ہوتا ہے دشمن اور شأن مانے ہوتا ہے عظمت. جھٹکا لکھا جاتا ہے ایک ہی طرح. دیکھیے آپ خالی جھٹکا دیں گے تو عظمت ہے، اور جھٹکا نہیں دیں گے تو عظمت نہیں ہے. بے شک آپ کا دشمن منقطع النسل ہے، وہاں ہے ان شانئک. جھٹکا دے کے نہیں پڑھنا، ان شانئک پر ہو گیا، پھر تو ایک دم ایمان چلا جائے گا. آپ کی شان ختم ہونے والی ہے، یہ مانا ہو جائے گا معاذ اللہ. جبکہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ آپ جس حال میں رہو، یہ حال بھی نہیں. اب کچھ ترجمہ کرنے کا عجیب سا لگ رہا، جو بھی جیسے بھی جو بھی ہو آپ آل ان آل شان ہو آپ. دیکھیے سبحان اللہ کیا بات ہے. ماں یہ اتنا عام ہوتا ہے گرامر کے اعتبار سے، اتنا عام ہوتا ہے کہ سب شامل ہو جاتا ہے. اٹھنا بیٹھنا لکھنا پڑھنا بولنا نہ بولنا ہنسنا نہ ہنسنا سب شامل ہو جاتا. حضور آپ کی ہر ادا شان والی ہے. سبحان اللہ. ما تکون فی شأن، کیا بات ہے. اب جس شان میں بھی جس میں بھی رہو شان میں ہو آپ. سبحان اللہ. وما تتلو منہ من قرآن، اور جو بھی قرآن تلاوت کرو. یہ بولتے ہیں امی ہے. اور اللہ پاک تلاوت سے پہلے شان بیان کر رہا ہے. عمل اور لکھائی پڑھائی تو عمل ہے یار، عمل ہے. اور حضور کو آل ان آل شان بر کہہ رہا اللہ پاک. حضور لکھنا نہیں جانتے، پڑھنا چاہیے تو عمل ہے نا. سیکنڈ راؤنڈ ہے لکھنا پڑھنا، لیکن پہلے راؤنڈ میں کہہ رہا ما تکون فی شأن. سبحان اللہ. آپ جس شان میں بھی رہو، آپ ہو شان والے ہو، آپ جیسے ہو شان والے ہو، شان میں ہو. عربی کا ترجمہ اگر دیکھیں تو فی شأن، آپ شان میں ہو. کیا بات ہے، آپ کی خمیر شان ہے. ہاں وما تتلو منہ من قرآن، جو بھی آپ قرآن کی تلاوت کرو، یہ اس پر عطف ہو رہا. اور اے امتیو تم جو بھی عمل کرو. آو اللہ پاک الا کننا علیکم شہودن، عطف دونوں پر ہے، گرامر دونوں کے لیے ہے، لیکن فرما رہا ہے گواہ تمہارے عمل پر ہوں میں. ابھی بھی اشارہ نہیں سمجھا. اگر جب بات دونوں کے عمل کی ہے، نبی اور امتی دونوں کے عمل کی ہے نا، تو دونوں کے حوالے سے ہونا چاہیے کہ ہم تم دونوں پر گواہ ہیں. لیکن نہیں، الا کننا علیکم، ہاں صرف امتیوں کے حوالے سے. صرف امتیوں کے. کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا. رضا بھی کوئی حساب میں ہے کیا؟ کوئی حساب میں ہے. سبحان. اس تفیضون فی، جب بھی تم کرتے ہو نا، جو بھی تم کرتے ہو نا، جس وقت بھی تم کرتے ہو، اے امتیو تمہارے لیے وٹنس میں ہوں، میں گواہ ہوں، میں جانتا ہوں. سوچ سمجھ کے کرنا.
مگر کمال ہے بات دو کی ہے اور ڈرایا صرف آپ کو جا رہا ہے. یہ بتانا چاہ رہا اللہ تعالیٰ کرو شان والے کے آئینے میں کرو گے تو یہ ڈر بھی ختم ہو جائے گا. یہ خوفی چاہتے ہو حبیب تم جس شان میں جو کیا ضرورت ہے اس آیت کو اس طرح سے شروع کرنے کی اگر غور کریں تو. لیکن یہی آئینہ جمال محمدی ہی ہماری کامیابی کا سبب ہے. اس تفیضون فی اور اس کے بعد عمل کے حوالے سے آگے دیکھیں وما یعزب عن ربک. اور سنو میرے حبیب زمین میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہیں ہے, نہ آسمان میں ذرہ برابر کوئی چیز ہے, نہ زمین آسمان میں چھوٹی بڑی جتنی بھی چیزیں ہیں الا فی کتاب مبین, سب میں نے کتاب مبین میں رکھے ہیں. اب یہ دو آیت اوپر کی دو آیت کو چھوڑ کر نیچے کی دو آیت کو لے تو اللہ پاک کے پاس سب علم ہے اور شان ختم. اس آیت سے کیا سمجھے آپ؟ اس سے پہلے کی آیت سے بھی جو خاص طور سے 59 سے کیا سمجھے؟ اس میں کیا سمجھے بتانا چاہ رہا اللہ تعالیٰ ذات کی بھی مقبولیت. جیسے اوپر میں نے کہا تھا کہ اللہ کی رحمت اور فضل سے خوشیاں مناؤ اور اس میں ہی کا لفظ کہا تھا کہ اللہ کے نبی ہی خوشیوں کی وجہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ذاتی طور پر خوشیوں کا عنوان ذات رسالت کو اور عملی طور پر بھی خوشیوں کا عنوان اس آیت میں دے رہا ہے کہ اترانا نہیں, یہاں پر بھی شان محمدی ہی نگاہ میں رکھنا. میرے حبیب کے حوالے میرے حبیب کے بغیر تمہارا کوئی بھی عمل نہیں قابل قبول نہیں ہے. تمہارے عمل کی قبولیت کا راز شان محمدی ہے. اب اس آئینے میں آنے والی آیت کو سنیے الا ان اولیاء اللہ